تو اب ہم آتے ہیں شوگر کے مریضوں کی طرف۔ دیکھیں، شوگر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز یعنی وہ مریض جو کہ انسولین پر ہیں، اور ٹائپ 2 وہ مریض جو کہ گولیاں لے رہے ہیں۔ اب جو انسولین لے رہے ہیں ان کے بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ وہ دن میں 2 دفعہ لگا رہے ہیں کہ دن میں 4 دفعہ لگا رہے ہیں، یعنی بولس بیزل انسولین پر ہیں یا کہ وہ پری مکسڈ انسولین پہ ہیں جو صبح شام لے رہے ہیں۔ ہم نارمل دنوں میں انسولین کی 2/3 مطلب زیادہ مقدار صبح لگاتے ہیں ناشتے سے پہلے، اس کی 1/3 یعنی کم مقدار ہم شام کو لگاتے ہیں۔ لیکن چونکہ رمضانوں میں کھانے پینے کا سسٹم الٹا ہو جاتا ہے، ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کے بعد کھانا پینا شروع کرتے ہیں، تو ہم یہ انسولین ان لوگوں پر جو کہ ٹوائس اے ڈے انسولین لے رہے ہیں، ان کی ہم انسولین ریورس کر دیتے ہیں، یعنی وہ سحری کو کم لگائیں گے اور افطاری کے ٹائم زیادہ لگائیں گے۔ مثلاً اگر ایک شخص عام دنوں میں صبح کے وقت 40 یونٹ لگا رہا ہے، شام کے وقت 25 لگا رہا ہے، تو جس دن وہ روزہ رکھے تو سحری کو 25 یونٹ لگائے اور افطاری کے وقت 40 یونٹ لگائے۔ یہ ضروری ہے کہ شوگر کے مریض روزہ رکھنے سے یا رمضانوں سے مہینہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اپنے شوگر کا سٹیٹس معلوم کریں کہ ان کے شوگر کنٹرول میں ہے کہ نہیں۔ شوگر کے ایسے مریض جو کہ گولیوں پر ہیں یا ٹوائس اے ڈے انسولین پر ہیں، وہ روزہ صرف اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں اگر ان کا شوگر رمضانوں سے پہلے ویل کنٹرولڈ ہو اور ہمیں انسولین کی اس ڈوز کا پتہ ہو جو کہ ان کے شوگر کو کنٹرول میں رکھے ہوا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر ایک اور اہم بات ہے کہ ان کو اپنے شوگر پر نظر رکھنی پڑے گی۔ مثلاً دوپہر کے ٹائم 2-3 بجے وہ اپنے شوگر چیک کریں کہ کہیں وہ ہائپوگلائسیمیا میں تو نہیں جا رہے، اور افطار سے پہلے چیک کریں کہ اس وقت ان کی شوگر کیسی ہے یا بہت زیادہ تو نہیں ہو رہی۔ ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر کا بہت کم ہونا، کم شکری ہونا، یہ بھی بہت خطرناک ہے، اور روزے کے درمیان بہت زیادہ شوگر 300-400 تک چلے جانا، یہ بھی خطرناک بات ہے۔ تو مانیٹرنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتے بھی ہیں تو مانیٹرنگ کریں، اور صبح کو اور شام کو جب روزہ افطار کر لیں تو پانی تھوڑا سا زیادہ پئیں، بہت زیادہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ پانی کی ہمارے بدن کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو پیاس کا میکینزم ہے، تھرسٹ میکینزم ہے، وہ ہماری پانی کی ریکوائرمنٹ کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ ہمارے گردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارے بدن میں ایک قطرہ پانی بھی زیادہ نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ زیادہ پانی پئیں گے تو جتنا آپ اضافی پانی پئیں گے وہ گردے ان کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیں گے۔ ابھی گردے آرام سے بیٹھیں گے کہ آپ دوبارہ پانی پی لیں گے، تو گردے بیچارے پھر جو ہیں وہ اس کو پیشاب بنا دیں گے۔ تو زیادہ پانی پینے کے میرے خیال سے آج کل جو ایک فیشن ہے کہ 10 گلاس پانی پئیں، 16 گلاس پانی پئیں، تو میرے خیال سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جن کو رینل سٹونز ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا نمک کم رکھیں اور پانی کی مقدار میں 1-2 گلاس زیادہ پی لیں، زیادہ 3 گلاس پی لیں۔ یہ نہیں کہ آپ 10-20 گلاس پئیں اور اپنے ساتھ کولر پھرائیں، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایکسیس آف واٹر کی بھی بہت مطلب اٹس ناٹ ویری بینیفیشیل فار یور ہیلتھ، بس پیشاب ہی زیادہ آتا رہتا ہے اور آپ کی وضو ٹوٹتی رہتی ہے۔ تو پانی بھی اعتدال کے ساتھ ہی پئیں، اپنے تھرسٹ کے پیاس کے مطابق پئیں۔ اچھا، وہ ان شوگر کے مریض جو گولیاں لے رہے ہیں تو ہم ان کو اس کی اجازت دیتے ہیں روزہ رکھنے کی، بشرط یہ کہ ان کی شوگر کنٹرول میں ہو اور ہمیں ان گولیوں کا پتہ ہو جو ان کی شوگر کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب گولیوں کی بھی 4-5 اقسام ہیں جو ہم شوگر کے مریضوں کو دیتے ہیں۔ ان میں ایک گروپ ہے سلفونائل یوریاز، ان کو ہم سیکریٹا گوکس کہتے ہیں۔ یہ دوائیاں ہمارے پینکریاس سے انسولین کا اخراج کرتی ہیں، ان کا جو ایکشن وہ انسولین لائک ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو گروپ ہے وہ ان کو ہم کہتے ہیں انسولین سینسیٹائزرز، جیسے میٹفارمین ہے، DPP-4 انٹاگونسٹ ہیں۔ تو یہ گروپ جو ہیں وہ انسولین سینسیٹائزرز ان کو ہم کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہائپوگلائسیمیا کا چانس کم ہوتا ہے۔ سلفونائل یوریاز کی جو گروپ کی دوائیاں ہیں جن میں ہم گلیبن کلیمائڈ، گلیکلازائڈ، گلیمیپرائڈ، یہ اس قسم کی دوائیاں شوگر بہت زیادہ کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو عام طور پر ہم سلفونائل یوریا قسم کی گولیاں صبح کو دیتے ہیں عام دنوں میں جب روزے نہیں ہوتے، اور آپ باقی دوائیاں جو انسولین سینسیٹائزرز ہیں وہ آپ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں کیونکہ ان سے ہائپوگلائسیمیا کا امکان نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو سلفونائل یوریا لے رہے ہیں وہ ہم ان کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ سلفونائل یوریا گولی صبح سحری کے ٹائم نہ لیں۔ جس طرح میں نے انسولین کے بتایا نا کہ ہم صبح کو زیادہ لگاتے ہیں، لیکن رمضانوں میں
صبح کو کم اور افطار کو زیادہ. اسی طریقے سے سلمونائل یوریا گولیاں جو ہیں وہ ہم صبح سحری میں نہیں دیتے, وہ افطار کے ٹائم دیتے ہیں. تو اگر وہ یہ احتیاط کر لیں تو امید ہے کہ وہ ان کو روزے کے درمیان ہائپوگلائسیمیا نہیں ہوگا. یہاں میں ناظرین کی خدمت میں ایک بتاتا چلوں کہ کم شکری یعنی ہائپوگلائسیمیا یعنی جب بلڈ شوگر لیول 60-70 سے کم ہو تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. ایک تو بدن میں آپ کے کب کبھی یہ تھرتھراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے, ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں اور آپ کو ایک دم سے بھوک لگ جاتی ہے. اور بعض دفعہ اگر بہت کم ہو جائے 40-50 تک تو کنفیوژنل اسٹیٹ, مریض کنفیوز ہو جاتا ہے, ڈس اورینٹیٹ ہو جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں, لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. تو یہ کم شکری کی علامات ہیں. اس صورت میں یا تو اگر تو قریبی کوئی کلینک ہاسپٹل ہے اس کو لے جا کر آپ شوگر کی ڈرپ لگوا دیں. تو اگر وہ ایک دم سے ٹھیک ہوتا ہے تو اول تو ایک دم شوگر چیک کرنا چاہیے کہ اس کا ہائپوگلائسیمیا تو نہیں ہے, اور اس کو جو ہے وہ شوگر کی ڈرپ 25% ڈیکسٹروز واٹر ہم اس کو لگاتے ہیں ڈرپ کے اندر, تو اس سے وہ ایڈریس ہو جاتا ہے. اگر افطار میں 1-2 گھنٹے ہیں اور ڈرپ لگانے سے اس کا ہائپوگلائسیمیا کریکٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو روزہ پورا کرنے دیں. لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کہ نہ وہ اپنا شوگر چیک کر سکتا ہو اور نہ اس کو ڈرپ کی سہولت میسر ہو اور یہ علامات اس میں موجود ہوں, تو فوراً روزہ توڑ لے اور فوراً وہ کچھ نہ کچھ میٹھا کھا لے. میں ہر شوگر مریض کو جو کہ انسولین پر ہو یا دوائیوں پر ہو اس کو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنے جیب میں ایک پڑیا چینی کی, گلیکسوس ڈی کی, کسی ٹافیوں کی پھرائے. اگر کبھی بھی اس کو یہ علامات ہوں ہائپوگلائسیمیا کی تو فوراً وہ چینی کھا لے یا ٹافی کھا لے یا کچھ نہ کچھ کھا لے تاکہ اس کو بہت زیادہ کم شکری نہ ہو. آج کل تو چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز ملتے ہیں گلوکومیٹرز, وہ تو ہر ایک کوئی افورڈ بھی کر سکتا ہے, اور بہتر یہی کہ جب ایسے سمٹم ہو تو فوراً گلوکومیٹر پہ اپنا شوگر چیک کر لے. تو یہ کچھ چند احتیاطیں ہیں کہ جن کو پر عمل کرتے ہوئے ڈائبیٹکس روزہ رکھ سکتے ہیں. جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے تو میں ڈائبیٹکس میں 2 سینٹنسز میں ان کو میں پرہیز بتاتا ہوں. میٹھا مکمل بند, باقی خوراک آدھوں آدھ کم, یہ پرہیز ہے. نہ شوگر کے مریضوں میں چاول بند ہونے چاہیے, نہ وہ آلو ان پہ بند کرنے چاہیے, گوشت, انڈا, مطلب باقی ہر قسم کا فروٹ, ہر قسم کی سبزی ڈائبیٹکس کھا سکتے ہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل اس کا BMI زیادہ ہے, مطلب وہ فربہی مائل ہے یا موٹاپے کی طرف ہے, تو ان کو چاہیے کہ اپنی خوراک آدھوں آدھ کم کر دیں تاکہ ان کا وزن کم ہو, وزن زیادہ نہ ہونے پائے. اور جن کا BMI کم ہے تو وہ پھر سب کچھ کھا سکتے ہیں, میٹھا بالکل نہ کھائیں, کیونکہ گلائسیمک انڈیکس جن خوراکوں کا زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ چینی ہو گئی, گلیکسوس ڈی ہے, یا جوسز ہیں یا سافٹ ڈرنکس ہیں, ان سے شوگر ایک دم سے ہائی ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تو اب چاول, آلو, گوشت, انڈا, یہ سب چیزیں مریض کھا سکتے ہیں. اور انڈے کے بارے میں تو جو ریسنٹ تحقیق ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ایون آپ انڈے کی زردی بھی کھا سکتے ہیں. انڈا ایک مکمل نیوٹریشن ہے, اس کے اندر جو انڈے کی زردی میں جو کولیسٹرول یا لپڈز پائے جاتے ہیں وہ گڈ کولیسٹرول ہیں, ان کا جو ریشو ہے وہ صحت مند ہے, وہ آپ کا بلڈ کولیسٹرول اتنا زیادہ نہیں کرتے. تو کسی بھی مریض میں چاہے وہ ہائپرٹینشن کا ہو یا شوگر کا مریض ہو, اس میں انڈا آپ اس کو دے سکتے ہیں along with یوک, یعنی وہ زردی بھی کھا سکتا ہے. 1 انڈا روزانہ یا 1 انڈا ہر دوسرے تیسرے دن وہ لے سکتے ہیں. سملرلی بڑا گوشت بھی کھا سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہر قسم کے گوشت میں 40% تک اس کے اندر جو فیٹ ہوتا ہے 40% تک اس کے اندر پولی انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے, وچ از اے گڈ ٹائپ آف فیٹ, جس کے اندر آپ کے اسینشیل فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں. تو ایون بڑے گوشت میں بھی آپ کا اسینشیل فیٹی ایسڈز اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کا جو تناسب ہے وہ 40% ہے. تو میرا خیال سے اس پہ بھی مکمل اس کو میں کہتا ہوں حرام نہیں کرنا چاہیے, بندہ کھا سکتا ہے, لیکن وہی بات کہ کم, مطلب 2-3-4 بوٹیاں اگر وہ دن میں کھاتا ہے بڑے گوشت کی تو کھائے, بسم اللہ کرے, لیکن زیادہ نہ کھائے, کسی بھی چیز کی زیادتی نہ کرے. چاول وہ بھی کم کھائے. میں آپ کو گندم, مکئی, چاول اور جو ہے, ان چاروں چیزوں میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے, نشاستہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شکلیں مختلف پیدا کی ہیں. تو اگر آپ گندم کھا سکتے ہیں تو چاول بھی کھا سکتے ہیں, مکئی بھی کھا سکتے ہیں. ایک مسکنسیپشن موٹاپے کے بارے میں یہاں پر ہے. ہماری بہت سی خواتین میں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ مکئی کی یعنی جوار کی روٹی سے موٹاپا نہیں آتا. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, غلط فہمی ہے.
جتنا موٹاپا گندم اور چاول سے آتا ہے اتنا ہی موٹاپا جوار کی روٹی سے بھی آتا ہے. تو آپ نے یہ چاروں چیزیں گندم، مکئی، چاول اور جو جسے پشتو میں اور بشے بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ نے کوانٹٹی میں کم رکھتے ہیں. وہی بات حلال کھائیں، مزیدار کھائیں اور کم کھائیں. اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا بدہضمی بھی نہیں ہوگی، موٹاپا بھی نہیں آئے گا. جب موٹاپا نہیں آئے گا تو شوگر بھی نہیں بڑھے گا انشاءاللہ. تو یہاں تک میرے خیال سے شوگر کے مریضوں کے بارے میں یہ کافی اتنا کہنا